بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جناب عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کچھ سوالات کیے۔ اب سوالات تو اس نے کیے ہیں اور آپ دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کوئی عام شخصیت نہیں ہے تاریخ اسلام میں، ایک حیثیت کے مالک ہیں، اور انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس آنے والے شخص کو جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لہٰذا دیکھو وہ سامنے امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرما ہے، تم جاؤ اور ان سے یہ سوال کرو، اور جو وہ سوال کا جواب دیں اس سے مجھے بھی آگاہ کرنا۔ توجہ کیجیے گا، یہاں سے آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو سربرآوردہ شخصیات تھیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان ایک حیثیت کی مالک تھیں، جنہیں معاشرہ ایک محترمانہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جنہیں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ان سے جواب وصول کرنا چاہیے، انہی میں سے ایک جناب عبداللہ ابن عمر ہیں، اور آنے والے نے آ کر جب سوال کیے تو آپ بھی دیکھیں کہ انہوں نے نہ جاننے کی صورت میں اسے غلط جواب نہیں دیا۔ سامنے دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرمائے، بہت محبت کے ساتھ اس سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ان سے سوال کرو، اس لیے کہ پھر وہ جو جواب دیں تم آ کر مجھے بھی ان سوال کے جوابات سے آگاہ کرنا۔ وہ شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سوال دہرایا۔ امام نے سوال سنتے ہی جو اسے جواب دیا ہے بڑے اطمینان بخش اسے جوابات ملے، بہت مطمئن ہوا، اور وہ جواب اس نے جس طرح سے امام علیہ السلام نے بیان کیے تھے ویسے ہی وہ جواب اس نے جا کر جناب عبداللہ ابن عمر کو بتائے۔ جب انہوں نے یہ جواب سنے تو اب دیکھیں کیا جملہ انہوں نے بیان کیا، کہا کہ بخدا یہ لوگ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کا علم خدا داد ہے، یعنی یہ علم لدنی کے مالک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ معاشرے کی سربراہ شخصیات کہ جو آج بھی مسلمانوں کے درمیان جلیل القدر سمجھی جاتی ہیں، ان کا امتیاز اپنی جگہ پر، لیکن جب بات اہل بیت علیہ السلام کی آتی ہے تو ان کی عظمت کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام کے جد بزرگوار کے علم کا اعتراف جناب عبداللہ ابن عمر کے والد گرامی یعنی خود حضرت عمر نے کیا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، میرے مولا کی عظمت کے لیے بیان کیا تاکہ دنیا پہچانے کہ دیکھو یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں ہلاکت سے بچا رہی ہیں۔ تو امت کو اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی نقش قدم اہل بیت علیہ السلام پر چلے گا تو یقیناً ہلاکت سے بچے گا۔ یہی چیز آپ دیکھیں کل والد گرامی نے اعتراف کیا والد گرامی کی عظمت کا، اور آج امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر۔ اور کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ یہ وہ خاندان ہے،
یہ اس خاندان کی فرد ہیں کہ جن کا علم لدنی ہے، اللہ کی جانب سے ہے. اور یہ واقعہ جناب مناقب ابن شہر آشوب نے اس کو نقل کیا اس واقعے کو. اسی طریقے سے توجہ فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ پیش کروں علم امام کا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہ جنہوں نے 110 جلدوں پر مشتمل کتاب بہار الانوار لکھی ہے. اس بہار الانوار کی 46ویں جلد میں اس کے صفحہ نمبر 243 اور 244 پر علامہ مجلسی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اور وہ روایت کی صورت میں کہ ابو بصیر سے یہ روایت ہے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک دن ایک افریقی سے اپنے دوست راشد کے بارے میں سوال کیا. افریقہ سے آیا تھا یہ شخص، اور امام علیہ السلام نے جب اس سے دیکھا، اس افریقی کو، اس سے ملاقات ہوئی تو امام نے اس سے پوچھا کہ راشد کے بارے میں سوال کیا کہ راشد کے حالات دریافت کیے. تو افریقی نے جواب دیا کہ الحمدللہ بخیر و عافیت ہے، اور آپ کو انہوں نے سلام کہلایا ہے. آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے. امام علیہ السلام نے یہ سن کر جواب جس انداز سے دیا ہے نا، توجہ فرمائیے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم راشد پر رحمت فرمائے. یہ جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا. آپ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ عرب میں اگر جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم فلاں آدمی پر رحمت فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کے بارے میں جملہ کہا ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے. وہ ایک دم چونکا، کہنے گا مولا فرزند رسول. اس نے تعجب سے پوچھا کہ کیا اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اس کا انتقال ہو گیا. کہا لیکن جب میں چلا ہوں تو وہ تو بحیات تھا، کب اس کا انتقال ہوا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وہاں سے نکلنے کے 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کہنے لگا مولا وہ تو بیمار بھی نہیں تھا، پھر کیسے انتقال ہو گیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا سارے مرنے والے بیمار ہوتے ہیں؟ خداوند عالم جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. اس کا انتقال ہو گیا. ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس موقع پر پھر میں نے سوال کیا امام محمد باقر علیہ السلام سے. توجہ کیجیے گا، دیکھیں علم امام کہ امام نے جو یہاں پر جواب دیا ابو بصیر کو، ابو بصیر کا سوال دیکھیں. ابو بصیر نے اس موقع پر سوال کیا کہ راشد کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسے انسان تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کیجیے گا، وہ ہمارے دوستوں میں سے تھے، ہمارے محبوں میں سے تھے، ہمارے چاہنے والوں میں سے تھے، ہم سے محبت کرنے والوں میں سے تھے. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہماری نگاہیں تمہارے اعمال پر نہیں ہیں؟ عزیزان محترم، واقعاً یہ بات سوچنے کے لیے کافی ہے کہ امام علیہ السلام نے دل ہلا دینے والے، دل دہلا دینے والا جملہ فرمایا. تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ ہماری نگاہیں تم پر نہیں ہیں؟ کیا ہم تمہارے اعمال پر ناظر نہیں ہیں؟ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. کس قدر غلط خیال ہے یہ. بخدا تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. توجہ کیجیے گا، جو اگلا جملہ میرے مولا فرما رہے ہیں، تمہاری پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، تمہاری ہر جنبش نگاہ پر ہماری نظر ہے. حد یہ ہے کہ ہماری نگاہ ذرا سی ادھر سے ادھر گئی، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ تمہاری نگاہ جہاں پھرتی ہے ہماری اس پہ بھی نظر ہے. تو آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہماری پوری زندگی امام علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے. پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ اچھے اعمال اور کردار اپناؤ، اچھی عادتیں ڈالو تاکہ تمہارا شمار اہل خیر میں ہو اور اسی کے ذریعے پہچانے جاؤ. اب دیکھیں امام علیہ السلام نے ہماری پہچان کا ذریعہ کیا بتایا ہے. مولا یہی تو فرما رہے ہیں نا کہ اچھی عادتیں ڈالو، اعمال خیر انجام دو تاکہ جب تمہاری پہچان ہو، اگر تم پوری آبادی میں بھی ہو تو اس بات سے پہچانے جاؤ کہ اچھا وہ آدمی جو نیک کام انجام دیتا ہے، جو عمل جس سے ہم نے برائی نہیں دیکھی ہے، دیکھو اچھائی تمہاری پہچان بن جائے. اہل بیت علیہ السلام ہم سے یہ چاہتے ہیں
ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے محب، دیکھیں راشد کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں امام علیہ السلام، اور بتا رہے ہیں ہمیں درس دیا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارو اچھائیوں کے ساتھ۔ اسی بات کا میں تمام شیعوں کو حکم دیتا ہوں۔ امام نے دیکھیں آپ کو حکم دیا، ہم سب کو حکم دیا امام علیہ السلام نے کہ ہمیں حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں اسی بہار الانوار کی 46ویں جلد میں صفحہ نمبر 247 پہ جو یہ اگلے جملے علامہ مجلسی نے نقل کیے ہیں، توجہ فرمائیے گا کہ ایک شخص کا بیان ہے، عجیب جملہ ہے اگر یہ ذہنوں کے اندر اتر جائے کہ دیکھیں امام کس طریقے سے ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ موبائل کے اندر کیا کر رہے ہیں اور کسی سے چھپ جائیں گے، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، مومنین ہم پہ ناظر ہیں۔ دیکھیں امام علیہ السلام کا یہ واقعہ، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں کوفے میں ایک عورت کو قرآن پڑھاتا تھا۔ ایک روز اس سے میں مذاق کر بیٹھا۔ یہ مذاق وہ مذاق نہیں کہ جسے ہم اردو میں مذاق کہتے ہیں، یہ خاص لفظ ہے، اشارہ ہے، کنایہ ہے۔ میں اس سے مذاق کر بیٹھا۔ اس کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب دیکھیں پہنچا امام کی خدمت میں، توجہ کیجیے گا کس حالت میں پہنچا ہے، خود کا بیان ہے۔ کہنے لگا کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا اس حالت میں کہ جس عورت کو میں قرآن پڑھاتا تھا اس سے میں کچھ مذاق کر بیٹھا۔ اچھا، تو امام علیہ السلام کے سامنے جب یہ پہنچا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، جو لوگ تنہائی میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کیا خدا کو اس کا علم نہیں ہے؟ توجہ کیجیے گا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا تھا۔ توجہ ہے نا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے، وہ آگاہ ہے تمہارے کام سے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم نے کیا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے پورے بدن کے اندر لرزہ اور کپکپی چھٹ گئی۔ یہ سنتے ہی کہتا ہے کہ میں نے شرم سے اپنی گردن جھکا لی اور توبہ کی ہے، اور یقیناً اس نے سچی توبہ کی۔ اسی لیے امام کا اگلا جملہ دیکھیں کیا فرمایا امام علیہ السلام نے، کہا کہ یاد رکھو، دیکھو پھر کبھی اس طرح کی تکرار نہ کرنا، تب یہ تمہاری توبہ قابل قبول ہے۔ بس عزیزان محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کا علم ایسا ہے کہ امام حاضر ہوں یا ہمارے سامنے موجود نہ ہو، وہ ہم پہ ناظر ضرور ہیں، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ بس امام محمد باقر علیہ السلام نے آج کے لوگوں کو یہ سبق دے دیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم سب کو یہ سبق دیا ہے، جو اپنے آفس میں بیٹھ کر رشوتیں لیتے ہیں، جو مثال کے طور پر بجلی چوری کرتے ہیں، جو مثال کے طور پر لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جو چھپ چھپ کر گناہ انجام دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر تمہارا یقین ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور تم ہماری امامت پہ یقین رکھتے ہو، ہماری ولایت پہ یقین رکھتے ہو، ہماری محبت پہ یقین رکھتے ہو، تو یاد رکھو کہ ہماری نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں، اور تمہیں یقین ہے کہ آج کے دور میں اگر ایک حجت خدا پردہ غیب میں ہے تو یاد رکھو وہ پردہ غیب میں ہونے کے باوجود ہمارے اعمال پہ ناظر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو اگر ہم اب تک جو کچھ بھی کیا ہے، اگر میرے اس لیکچر کو سننے کے بعد، میرے اس درس کو سننے کے بعد، اگر آپ اب اس وقت بھی اگر اس بات سے توبہ کر لیں تو گویا بیان کرنے والا میں ہوں، میری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن عزیزان محترم یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، میں ناقل ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ کلام امام ہے، ہمیں امام کے حضور حاضر ہونا ہے، امام کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پروردگار ہمارے اعمال پہ ناظر ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تو خداوند عالم کی بارگاہ میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے، اور ہم واقعاً پھر سچے محبان اہل بیت کہلانے کے لائق ہو جائیں گے
انشاءاللہ.